کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کوئی بھی انسان نہیں آ رہا تھا تو اس کے برعکس انسانوں کے علاوہ جن، پرند، جانور اور حیوان حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچ رہے تھے، جنوں میں سے ظفر جن کا قصہ بہت ہی مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے جن، جانور اور پرندے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے تھے۔ لیکن آج کی ہم اس ویڈیو میں چند دوسرے جنوں کا ذکر کریں گے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر بے یار و مددگار تنہا ہو گئے تو جن فوج در فوج امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کے بعد عرض کیا، اے امام حسین علیہ السلام، ہم آپ علیہ السلام کے مددگار اور ناصر ہیں، جو چاہتے ہیں حکم دیں۔ اگر آپ علیہ السلام اپنے تمام دشمنوں کے قتل کا حکم دے تو ہم تمام کو قتل کر دیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، میں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا، مشہد خدا یہ ہے کہ تمہیں مقتول اور خون و خاک میں دیکھیں، تمہاری داڑھی کو خون سے رنگین اور سر کو پسے گردن دیکھے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے جنوں سے فرمایا، یہ میرے بارے میں خدا کی چاہت ہے، البتہ میری ناموس اور آلے کے بارے میں میرے پاک نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی چاہت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام قیدی ہو کر بے بالا اونٹوں پر سوار دیکھے۔ اے جنوں کے سردار، میں اللہ تعالیٰ کی چاہت اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار پر چلتے ہوئے صبر کروں گا اور شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام کے قیدی ہونے پر بھی آمادہ ہوں، اور خدا کا حکم الحاکمین ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے لشکر کفر پر حجت تمام کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام لشکر کفر کے پاس گئے اور فرمایا، اے سپاہ کوفہ و شام، اے گروہ خون آشام، میرے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ میرے گناہ کون سے ہیں؟ کیا کسی کا حق کھایا ہے، یا کسی کے مال کو پاؤں تلے پامال کر دیا ہے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو تبدیل کر دیا ہے، یا دین میں نے کوئی بدعت جاری کر دی ہے؟ آخر کیوں تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ فوج یزید نے جواب دیا، اے حسین، ہم تم سے جنگ بھی کریں گے اور تمہارا خون بھی بہائیں گے، کیونکہ ہم سب کے دلوں میں تمہارے بابا علی علیہ السلام کا بغض موجود ہے۔ تمہارے بابا علی علیہ السلام نے ہمارے والدین کو قتل کیا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی تو بہت بلند آواز میں روئے، دائیں بائیں دیکھا تو کوئی مددگار نظر نہ آیا، بس وہی نظر آئے جن کی جبینوں پر مٹی اور جسموں سے روح نکل چکی تھی۔ بس دکھی دل سے بلند آواز میں فرمایا، یا مسلم بن عقیل، یا ہانی اروا، یا حبیب ابن مظاہر، یا زہیر بن کین، یا حلال بن ناخر۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ تب اپنے اقارب کو صدا دی اور فرمایا، اے علی علیہ السلام بن حسین، اے میرے رشید جوان، اے میری امید، اے علی اکبر، اٹھو اور اپنے غریب بابا کی حالت زار کو دیکھو۔ اے میرے علمدار، اے میرے پشت پناہ، اے میرے بھائی عباس، اٹھو اور میری غریبی اور بے کسی کو دیکھو۔ ان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ ملا تو پھر فرمایا، اے میرے یارو انصار، اے میرے روحانی مددگار، میں تمہیں پکارتا ہوں، تم جواب نہیں دیتے۔ شب عاشور تو کہتے تھے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر تنہا نہیں جائیں گے، میں بلاتا ہوں تو میری مدد کو نہیں آتے، تم سوئے ہوئے ہو تو میری خواہش ہے کہ تم بیدار ہو کر میری غربت کو دیکھو۔ کیا تمہاری محبت اپنے امام سے کم ہو گئی ہے اور دلوں سے امام کی الفت ختم ہو گئی ہے؟ جو جواب نہیں دیتے، اور فرمایا، اے عزیزو، سوتے رہو، سونا اب تمہارا حق بھی ہے، کیونکہ خدا کی قسم زمانے نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے، خیانت کار زمانے نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے، ورنہ تم ایسے صحابہ نہ تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیتے، ناموس پیغمبر کو دشمنوں کے سپرد ہونے دیتے۔ بس آگاہ رہو کہ میں بھی تمہاری طرح سے ان بنات رسول
اور نوجوان بیٹوں کے غم میں بہت دکھی ہوں اور مجبور ہو کر میں بھی ان کو تنہا چھوڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔